اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھول کر کھایا پیا یا روزے کے منافی کوئی اور کام کیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی روزہ دار کو میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو اس کو گناہ ہوگا۔ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے کا یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے۔ اگر خود قصداً کسی نے دھواں حلق میں پہنچایا تو روزہ فاسد ہو گیا، اور روزہ بھی یاد تھا، خواہ وہ کسی چیز کا بھی دھواں ہو اور کسی طرح پچایا ہو۔ یہاں تک کہ اگر بتی کی خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا کفارہ بھی لازم ہے۔ تیل یا سرما لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، اگر غسل کیا ہو اور پانی کی کنکی اندر محسوس ہوئی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری باقی رہ گئی تھی کہ تھوک کے ساتھ اسے نکل گیا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا دوا کوئی اور حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تار ہو گئے اور روزہ دار اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی بلکہ ناک سے ریزش باہر آ گئی، مگر ان باتوں سے احتیاط ضروری ہے۔ روزہ دار اگر بھولے سے کھانا کھا رہا تھا اور یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یعنی منہ سے اگل دیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا کہ صبح ہو گئی اور اس نے صبح ہوتے ہی لقمہ اگل دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کی غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور ایک حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں روزے دار نے صبح کی، بلکہ اگر سارے دن میں غسلہ رہا، روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ اور حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر دماغ یا زخم کے جلدی تک زخم ہے اور اس میں دوا ڈالی اور دوا دماغ تک پہنچ گئی تو روزہ جاتا رہا۔ کان میں تیل ڈالا یا اتفاقیہ کان میں چلا گیا یا دوا ڈالی تو روزہ جاتا رہا۔ گھاس، روئی، کاغذ، کنکر، پتھر، مٹی وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی غذا میں داخل نہیں، یا ایسی ہی کوئی اور چیز جس سے لوگ گن کرتے ہیں، کھا لی تو ان میں روزہ جاتا رہا۔ عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا گلے لگایا، اگر انزال ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ روزے میں قے یعنی الٹی آنا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر الٹی منہ بھر کے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، خواہ اندر لوٹے یا نہ۔ اگر منہ بھر نہیں تو روزہ نہ گیا۔ اگر کوئی شخص زیادہ کھانا کھا لے اور صبح اس کو کھٹی ڈکاریں آنے لگی تو اس سے روزہ نہیں جاتا۔ انجیکشن سے براہ راست معدہ یا دماغ میں چونکہ نہیں پہنچتی، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ تقویت بدن یا غذائیت کا انجیکشن لیا تو روزے کا مقصد ہی ختم ہو گیا، تو اب روزہ جاتا رہے گا اور قضا لازم آئے گی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ روزے کی حالت میں پرہیز کی جائے۔ پان،
جب میں منہ میں رکھا جائے اس کا ضرور حلق میں جائے گا، اور تمباکو جیسی جو چیز کھائی جاتی ہے اگر وہ منہ میں ڈالی جائے گی تو یقیناً اس کا ہڑملاب کے ساتھ حلق میں جائے گا، اور ناس تو بہت باریک چیز ہے، جب اوپر کو سونگھی جائے گی تو ضرور دماغ کو پہنچے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا کہ تھوک اس پر غالب ہے اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو روزہ باقی ہے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔